السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حاضر کریشن چینل، میں حاضر۔ یہ معلومات صرف آپ کی روح کو روشن نہیں کریں گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مزید مضبوط کریں گی۔ اس بہترین اسلامی کہانی کو پورا سننا نہ بھولیے۔ اپنے خیالات ہمیں کامنٹ میں ضرور لکھیں، اس علم کو شیئر کریں اور بھی روح پرور واقعات کے لیے سبسکرائب کریں۔ قرآن کا وعدہ ہے، ہر اہل کتاب کا شخص عیسیٰ پر اس کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، وہ انصاف سے حکومت کریں گے، کراس توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے۔ اس وقت اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ بھی نہیں لے گا، ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ وہ الروحہ سے حج یا عمرہ بھی ادا کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب مسیح ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی آخری گھڑی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی الاعماق یا دابق شام کے علاقے پر قبضہ نہیں کر لیتے۔ اس وقت مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو زمین کے سب سے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ لشکر رومیوں کا مقابلہ کرے گا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے قیام زنی کریں گے تو رومی کہیں گے، آؤ ان لوگوں سے لڑیں جو ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ مسلمان جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم کبھی بھی تمہیں اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ پھر جنگ ہوگی، مسلمانوں کا 1/3 لشکر بھاگ جائے گا اور اللہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا تہائی شہید ہو جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ تیسرا تہائی فتح پائے گا اور ان لوگوں پر کبھی کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ جنگ کا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا رہے ہوں گے تو شیطان آواز لگائے گا، مسیح الدجال تمہارے گھر والوں تک پہنچ گیا ہے۔ یہ آواز جھوٹی ہوگی۔ جب یہ لوگ شام پہنچ کر دجال سے لڑنے کی تیاری کریں گے تو اس وقت واقعی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ جب مسلمان صف بندی کر رہے ہوں گے اور نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہوگی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے اور نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب دجال اللہ کا دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اگر اس میں کچھ حصہ باقی بھی رہ جائے تو وہ پگھلتا ہی رہے گا جب تک مر نہ جائے۔ اللہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائیں گے اور مسلمانوں کو ان کے نیزے پر اس کا خون دکھا دیا جائے گا۔ مسلم بن حجاج اپنی صحیح میں النواس بن سمان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ اندھا ہے اور پھر بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو بہت سنگین انداز میں بیان فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ دجال کہیں مدینہ کے کھجوروں کے باغوں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر گھبراہٹ محسوس کی اور فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے لڑائی نہ کر لیں اور مسلمان انہیں قتل نہ کر دیں۔ ہر یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کرو، سوائے غرگد کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو داؤد نے بھی اسے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام پیغمبر باپ کی طرف سے بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے۔ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں عیسیٰ ابن مریم پر، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ وہ ضرور اتریں گے اور اگر تم انہیں
انہیں دیکھو تو انہیں پہچان لینا، وہ ایک مضبوط جسم والے شخص ہوں گے، ان کا رنگ سرخ اور سفید کے درمیان ہوگا، وہ 2 ہلکے زر لمبے کپڑے پہنے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ ان کا سر گیلے پانی سے ٹپک رہا ہے، حالانکہ پانی اسے چھوا نہیں ہوگا، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے دور میں اللہ تمام دینوں کو مٹا دے گا سوائے اسلام کے، اور اللہ مسیح الدجال کو ہلاک کرے گا، اس وقت زمین میں اتنا امن و امان ہوگا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ رہیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور سانپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ باکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔